الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سبحان اللہ سبحان اللہ رونق افروز حضرت علامہ سید آصف میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ تھوڑی دیر کچھ اپنے لیے اور آپ کے لیے نجات کی باتیں کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا اللہ، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہیں اور کچھ حقائق ہیں، کچھ سچائی ہے اور اپنے مذہب کی کچھ تعلیمات ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کو کافر بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اور ہمارے بعد ہماری اولاد ہوگی، ان کے بعد ان کی اولاد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ اگر غریب ہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ امیر ہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ بھوکے ہیں، بھوکے پیٹ رہتے ہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اگر آپ کے یہاں بڑے سے بڑا دسترخوان سجتا ہے تو بھی آپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جائے گا اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد دوسروں کا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے عقیدے میں فرق ہے۔ اوروں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر ہمیں اللہ رب العزت پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارے جسم میں پھر روح لوٹائے گا، جسم یہی ہوگا، کوئی نیا جسم نہیں ہوگا، یہی جسم ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے اللہ کی طاقت یہ ہے، ہمارے اللہ کی قوت یہ ہے، اگر یہ جسم جل جائے، خاک بن جائے، مٹی میں مل جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے ذرات کو پھر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی۔ میں ایک آسانی کے ساتھ بات بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا، کیا وہ اللہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں پیدا نہیں کرے گا؟ بالکل پیدا کرے گا، بالکل زندہ کرے گا، اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ جس نے اصحاب کہف کو زندہ کیا، جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ اکبر 100 سال تک کی حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرمائی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ پھر زندہ فرمایا۔ اور قرآن کے اندر ایک مثال ہے، عزیر علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال تک کے سوتے رہے، یعنی ان پہ موت طاری رہی، اور ان کا گدھا بھی تھا اور ان کے پاس انگور بھی تھے۔ انہوں نے انگور کو ایک درخت پہ لٹکا رکھا تھا اور گدھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر تو موت طاری تھی، کیونکہ نبی کا جسم نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے۔ نبی کا جسم کبھی سڑتا، گلتا اور ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو غیر نبی ہے ان کے دو انجام ہوتے ہیں، غیر نبی کے دو انجام ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو آپ کے پاس پھل تھے اس پھل کو آپ نے درخت سے لٹکایا، اور گدھا بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب حضرت عزیر اٹھے، اللہ نے جب ان پر موت ختم کی اور وہ اٹھے تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کتنا سوئے، تم پر کتنی موت طاری ہوئی؟ تو حضرت عزیر نے عرض کیا کہ میں رات کو سویا اور صبح کو بیدار ہو گیا۔ بس یاد رکھیے، پتہ چلا کہ مومن کی قبر میں مومن صدیوں سوتا رہے گا، لیکن اس کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے وہ رات کو سویا تھا اور وہ صبح کو بیدار ہو گیا، اس شان سے وہ اٹھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ سوچتے ہیں یا اللہ قبر میں کیسے سوئیں گے، قبر کا حال کیا ہوگا؟ میں بس اتنا جانتا ہوں، اگر تم نے اپنے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا تو قبر میں حضور آئیں گے، حضور کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوگی، اور حضور کو دیکھ کر جب
جب آنکھیں بند ہوگی اور جب قیامت کی صبح کو اٹھو گے تو حضور کا آنکھوں میں جلوہ لے کر کے اٹھو گے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، نعرہ۔ مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ مرتے وقت بھی رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ حضور کا دیدار ہوگا، اور حضور اپنی امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں۔ کتنی خوش نصیبی۔ لیکن بہرحال اب مرنے کے بعد دو چیزیں بتائی گئی۔ جب آپ عزیر علیہ السلام اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک ہی رات سویا، تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر تم 100 سال تک کہ تم پر موت طاری تھی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے گدھے کو دیکھیں۔ تو آپ نے گدھے کو دیکھا، توجہ کرنا، آپ نے گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈی چمڑی سب گل چکی تھی، کچھ آثار بچے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے پھلوں کو دیکھ، تو آپ نے پھلوں کو دیکھا تو پھل جیسے کہ ویسے ہی تھے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے قرآن۔ کسی بھی مسلک کے عالم کا آپ ترجمہ پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی آپ تفسیر پڑھیں، تو سب نے یہی لکھا ہے کہ مر کے مٹی میں کون ملا؟ گدھا ملا۔ اور محفوظ کون رہا؟ پھل فروٹ محفوظ رہے، پھل جو تھے وہ محفوظ رہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ چونکہ نبی کی برابری کی بات تو نہیں کر سکتے، کیونکہ عزیر پر تو کوئی بات ہی نہیں کرنا، نہ آپ عزیر ہو نہ میں عزیر ہوں، لیکن اب قرآن دو تصور دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کے دو انجام ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کی ہڈی پسلی بھی گل ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ کس کی؟ جو گدھوں کی طرح جیتے ہیں، جو گدھوں کی طرح جیتے ہیں۔ گدھوں کی طرح جینے کا مطلب کیا؟ یعنی گدھا اللہ کے قانون کے مطابق گویا کہ زندگی نہیں گزارتا، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اپنی زندگی کو کچھ بھی کھا کے گزارتا ہے، کیسے بھی رہ کے گزارتا ہے۔ گدھا تو گدھا ہوتا ہے۔ اس لیے جب لوگ اللہ و رسول کے قانون سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے اور مریں گے تو ان کی ہڈیاں پسلیاں سب مٹی میں مل جائے گی اور وہ گھل جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، فرمایا عزیر اپنا پھل دیکھ، تو آپ نے ان پھلوں کو دیکھا تو وہ جیسے کہ ویسے 1 صدی گزرنے کے بعد بھی محفوظ تھے۔ وجہ کیونکہ وہ نبی کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، اس کو وہ نبی کے ہاتھ کے پھل تھے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، تو گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اگر تم نبی کے ہاتھ میں رہو گے، قانون کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، تو جیسے 100 سال تک کے ان پھلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ تمہارے کفن کو اور تم کو بھی ایسے ہی محفوظ رکھے گا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ تو قبر کا حال اشارتاً منطقی طور پر آپ کو بتا دیا گیا، لیکن قبر سے اٹھو گے، اصل عنوان میرا یہ ہے، جب قبر سے اٹھو گے تو قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا فیصلہ تمہارا خاندان دیکھ کر نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ تمہارے علم کی ڈگری دیکھ کر نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ تمہارے علاقے دیکھ کر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سننے کے موڈ میں اور حق سننا چاہتے ہیں، اگر آپ نبی کے بیٹے ہیں
نبی کی اولاد ہیں تو بھی اس بنیاد پر آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا فیصلہ ہوگا ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ اگر آپ مومن تھے اور آپ باعمل تھے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ جب میں قرآن پر یہاں پہنچتا ہوں تو اس وقت دل یہ چاہتا ہے کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے، اگر نہ پیدا ہوتے تو اچھا ہوتا، لیکن اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پیدا اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر میں پیدا ہوا ہوتا تو اگر میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میرے پیدا نہ ہونے سے اس دنیا میں فرق کیا پڑتا، لیکن اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب چونکہ پیدا ہوئے دنیا کی لذتیں لی، دنیا کی لذتیں لوٹی، دنیا کے اندر آپ نے نرم گدوں سے لطف اندوز ہوئے، غذاؤں سے لطف اندوز ہوئے، اچھے لباس سے لطف اندوز ہوئے، اچھی سواریوں سے لطف اندوز ہوئے، زمین آسمان شفق کا جمال افق کی سرخی، گویا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو بہرحال اس کا ایک دن حساب ہونا ہے۔ قرآن میں آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا نبی کا چچا، سگا چچا جہنم میں جا رہا ہوگا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، آزر کی شکل میں ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، ان کا سگا چچا جس کو آزر کہتے ہیں، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں جہنم میں جا رہی ہوگی۔ نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں جہنم کے اندر جا رہا ہوگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پر مسلمانوں کی سوچ ہی ہو گئی، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، اور اتنے بے باک ہو گئے یہ میں جنتی کی بنیاد پر، اتنے مغرور ہو گئے میں جنتی کی بنیاد پر کہ رات کی تاریکیاں زنا کے اڈے پہ گزر رہی ہے، پھر بھی میں جنتی، رات کی تاریکیاں شراب کے اڈوں پہ گزر رہی ہے، پھر بھی میں جنتی، اللہ اکبر داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، پھر بھی میں جنتی، اللہ اکبر۔ حالت یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے جاتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے مسجدوں سے واپس بھاگ کر کے نکلتے ہیں، اور پھر بھی گھمنڈ کیا ہے؟ میں جنتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس پر ایک چیز ہم جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی سنیوں کا نہ عالم کہتا ہے نہ سنیوں کا کوئی پیر کہتا ہے، یہ فتویٰ ہماری عوام کا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ زنا کے بعد، شراب کے بعد، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کے بعد، سارے جرائم کرنے کے بعد، سود کھانے کے بعد، حرام لقمے کھانے کے بعد، چوری کرنے کے بعد، سارے گناہ کرنے کے بعد، اللہ اکبر، اللہ سے شکایتیں کرنے کے بعد، رسول اللہ سے دور ہو جانے کے بعد، رسول رحمت کا دل دکھانے کے بعد، پھر ہماری عوام کیا فتویٰ دیتی ہمیں کہ مولانا میں تو فلاں بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں، یہ مولانا بہت بڑے پیر ہیں، یہ آصف میاں بہت بڑے پیر ہیں، یہ فلاں میاں بہت بڑے پیر ہیں، تو پیر تو اپنے مرید کو جنت میں لے جائے گا۔ میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں، اتنا غور کر لو، اگر قرآن پر ایمان لائے ہو، واللہ میں آپ کی خوشی کی نہیں اپنے رب کی خوشی کی بنیاد میں یہ بات کہتا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد آپ کے گاؤں کے لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن میری آواز اللہ کرے صدائے باز گشت بن کر یہ آپ کے کان میں بار بار گونجے کہ میری قوم کے جوانوں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو امیر القادری بخشوا لے گا، آپ کو امیر آصف میاں بخشوا لیں گے، آپ کو امام صاحب بخشوا لیں گے، آپ غور تو کریں، اگر آپ کا عمل اچھا نہ رہا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے، تھوڑا تصور کرو، میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بہت آسان نہیں ہے جنت میں داخل ہونا، اور بہت مشکل بھی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں جتنا آپ نے آسان کر دیا، اور اتنا مشکل نہیں جتنا بدعقیدوں نے مشکل کر دیا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو قرآن۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی، خود بنائی، اللہ کے حکم پہ بنائی، اور اللہ اکبر سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، لیکن بیٹے کو اندر نہیں لے رہے ہیں، کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے نوح
جب تک یہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک آپ اس کو اپنی بنائی ہوئی کشتی میں سوار نہیں کر سکتے۔ کس کو سوار کیا؟ اجنبیوں کو۔ کس کو سوار کیا؟ جن سے بظاہر کوئی خاندانی تعلقات نہیں تھے۔ کس کو سوار کیا؟ جن کے رنگ کالے تھے یا گورے تھے یہ نہیں دیکھا۔ وہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے، کم و بیش وہ 82 یا اس سے کم زیادہ کچھ نفوس تھے، ان کو سوار کیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے حکم پر جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کیا، لیکن خود کا بیٹا سامنے ہے اور اللہ کہتا ہے نوح تم اس کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے، لیکن بار اللہ کے پیغمبر تیری عظمتوں کو سلام۔ آپ نے بیٹے کی محبت کو ترجیح نہیں دی، آپ نے بیٹے کو کشتی میں سوار نہ کر کے اللہ کی محبت کا ثبوت دیا اور بتایا بیٹے سے ہمیں کیا لینا، ہمیں تو یار کی رضا چاہیے، ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کو کہیں کہ پہلے یہ مسلمان ہو، پہلے یہ ایمان لائے، اس کے بعد ہی آپ کشتی میں داخل کر سکو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کو سفارش کی، اللہ کو منایا، اللہ پاک ایک ہی بندہ ہے اسے اجازت دے دے۔ تو اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ ایک دو بار جب آپ نے سفارش کر لی تو اللہ نے کہا اے نوح اب آپ نے اس کو کشتی میں لینے کی بات مجھ سے کی تو میں اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تھوڑا سا غور کریں آپ، کہاں نوح علیہ السلام پیغمبر، کہاں ہم لوگ؟ اللہ اکبر۔ بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے، پیغمبر کشتی میں نہیں لیے بیٹے کو، پھر بیٹے کو سمجھانے لگے میرے بیٹے اللہ کا عذاب آئے گا، تو ڈوب جائے گا۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا تو پہاڑ پہ جائے گا میرے اللہ کا عذاب وہاں بھی آئے گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، فرمایا نہیں کر سکے گا، مضبوط قلعے میں جا کے چھپے گا تو بھی میرے اللہ کا عذاب آئے گا۔ باپ بیٹوں کا مکالمہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ دردناک منظر بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، بیٹا کشتی کے باہر تھا، ایک موج اٹھی، باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور اس کو لے کر کے ڈوب گئی۔ نگاہوں کے سامنے بیٹا حائل ہو گیا، نگاہوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا وہ میرا بیٹا تھا نا؟ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، وہ آپ کا بیٹا آپ کی آل سے نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر عمل کافروں کی طرح ہو جائے تو باپ نبی ہو تو نبی سے نسبت ٹوٹ جاتی ہے، باپ ہونے کے بعد نسبت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اگر اپنے عمل اچھے نہ ہو تو آپ کہتے ہیں رسول اللہ تو بخشوائیں گے، حضور تو شفاعت کریں گے، میں کہتا ہوں بالکل کریں گے، واللہ ان کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ میرے امام نے اس پر تو یوں کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری بابا، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری بابا۔ لیکن اللہ اکبر کب کریں گے شفاعت؟ جب حضور سے رشتہ جڑا رہے گا، حضور سے تعلق جڑا رہے گا۔ مجھے بتاؤ نا جس قوم کا حال یہ ہو جو رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کرے، اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندے زنا کے مناظر دیکھیں، گندی پکچریں دیکھیں، گندی فلمیں دیکھیں، جن کے پیٹ میں چوری کیا ہوا مال ان کے حلق میں نیچے اترے، جو سود کے دھندے کرے، جو موبائل پر گیم کھیل کر، جو موبائل پہ جوا کھیل کر اللہ اکبر ایزی منی کے چکر میں حرام کمائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں ان کا تعلق حضور سے کب رہ جائے گا؟ جو سال ہر سال کبھی مسجدوں کے اندر داخل نہ ہو، مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے موبائل پہ گیم کھیلے، مسجد کے زینے کے قریب بیٹھ کر کے موبائل کے اوپر جوا کھیلے، اور اس کے بعد جب اذان کا وقت آئے تو یہ کہہ کر کے نکل جائے کہ چلو اب نمازیوں کے آنے
بتانے کا ٹائم ہو رہا ہے ان کا تعلق رسول اللہ سے کب تک جڑا رہے گا. یہ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. مجھے تو میری ماں اور بہنوں پہ بہت ترس آتا ہے. میری مائیں اور بہنیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر شوہر ڈانٹ دے تو موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھ سے نکلتے ہیں. یہ میری بہنیں میرے اللہ کا عذاب کیا برداشت کر سکے گی اور کیسے برداشت کر سکے گی؟ انہیں کپڑے دھلنے کے لیے ٹائم ہے, انہیں برتن دھلنے کے لیے ٹائم ہے, انہیں سہیلیوں کے پاس بیٹھ کر کے غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے. ان کے پاس بھی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں, ان کے پاس بھی نماز کے لیے ٹائم نہیں. اللہ اکبر, بچے کو دودھ پلا رہی ہے, توجہ کرنا, میں نہیں کہتا کہ بچے کو دودھ نہ پلا. میرے مذہب میں تو میرے مذہب اسلام نے یہ کہا جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اس ماں کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. لیکن اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ماں, کیا وہ تیرا بچہ تیرے ساتھ وفا کرے گا؟ جس بچے کے وفا کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں, اس بچے کی تو اتنی خدمت کر رہی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیرے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں. ایک وقت کی نماز 10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. کیوں نہیں نکالتے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم؟ کیوں لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ مسلمان ہو, اللہ کی فرما برداری کرنا فرض ہے. اللہ نے جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ. اگر کبھی اس سے رکنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہو, ہر نقصان اٹھا لو, ہر نقصان اٹھا لو, لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اللہ و رسول کی فرما برداری کرو. مثال کے طور پر نقصان بظاہر اٹھانے والوں نے اٹھایا, لیکن فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے, وطن چھوڑنا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ وطن چھوڑنا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کا قتل کروا دینا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بھوکا بظاہر رہنا یہ نقصان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خود مر جانا, اللہ کی خود مر جانا یہ نقصان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کی لذتوں سے بظاہر محروم ہو جانا نقصان معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب بظاہر ایسا لگتا ہے نا. اب آپ دیکھیں, امام حسین نے مدینہ منورہ جیسا وطن چھوڑا, مدینہ منورہ کے مکانات چھوڑے اور وادی کربلا میں آئے, جو ریتلی زمین تھی, جو پتریلی زمین تھی, نہ وہاں ماں کے رشتہ دار, نہ وہاں باپ کے رشتہ دار, سامنے 22,000 کا لشکر. کیا بات تھی؟ آپ کے نزدیک دو چیزیں تھی, ایک نقصان اٹھانا اور ایک اللہ کی نافرمانی کرنا. اگر آپ اللہ کی نافرمانی وہاں کرتے تو آپ کو زندگی کا سارا عیش مل جاتا. یزید بھی امام حسین کی جوتیاں چومتا نظر آتا. بس بات اتنی تھی کہ بیعت کر لو اور شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, بیعت کر لو, ثانی کو اپنا امام مان لو, بیعت کر لو, دین کو اٹھانے والے کو اپنا دوست مان لو, اپنا پیشوا مان لو. یہ نافرمانی تھی کھلی کھلی. امام حسین نے کہا 18 سال کا کڑیل بیٹا لٹا دوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. 6 مہینے کا معصوم قربان کر دوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. قاسم و عباس جیسوں کو میں خاک و خون میں تڑپتا دیکھ لوں گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. میری بیٹی 7 سال کی, اس کے چہرے پہ تماچے مارے جائیں, مجھے یہ تو گوارا ہوگا, اللہ کی نافرمانی گوارا نہیں ہوگی. میرے خیمے جلائے جائیں, یہ تو گوارا ہوگا, اللہ کی نافرمانی گوارا نہ ہوگی. حتیٰ کہ میری گردن پہ بھی تلوار چل جائے, میرا سر نیزے پہ اٹھایا جائے, میں یہ سب برداشت کر لوں گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہاں تک کہ مجھے کفن نہیں ملے گا تو بھی چلے گا, مجھے دفنایا نہیں جائے گا تو بھی چلے گا, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. کتنا بڑا بظاہر نقصان اٹھایا لیکن نقصان ہوا نہیں. مٹانے والا یزید مٹ گیا. حسین آج بھی ہماری محفلوں کی زینت بنے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. ایک نعرہ حیدری, ایک نعرہ حیدری, حضور سید صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ دو علماء کو سبق سنانے کے لیے. اسی لیے نبی کے خاندان میں, نبی کے خاندان میں, نبی کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو حسین ابن علی
سے محبت. سبحان اللہ. حق ہے بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین سے بڑھ کر کسی سے لوگ پیار نہیں کرتے, بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے, جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے, ان کو بھی حسین کی محبت یاد آ گئی. مجھے پتا ہے جو نہ غوث پاک کو جانتے ہیں, نہ غریب نواز کو جانتے ہیں, نہ مسعود سالار غازی کو جانتے ہیں, نہ شاہ نقشبند کو, کسی کو نہیں جانتے, لیکن کسی دیہات میں جا کے پوچھو حسین ابن علی کربلا والے کو جانتے ہو تو کہتے ہو وہ تو ہمارے نبی کا نواسا ہے. اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء, یعنی حسین ابن علی. جہاں پتا چلا کہ جو اللہ کے حکم پہ عمل کرے گا اللہ اسے یہ عزت دے گا, اللہ اسے یہ شان دے گا, یہ مقام دے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب فرما برداری اور نافرمانی کا معاملہ آتا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, گوشت کھانے کی بات ہے, ہم مسلمان ہیں, ہاں ہم مسلمان ہیں, کسی میت پہ رومال باندھنے کی باری ہے, ہم مسلمان ہیں, جنازے کی باری ہے, ہم مسلمان ہیں, نکاح کی باری ہے, ہم مسلمان ہیں. نماز کے وقت تو مسلمان کیوں نہیں؟ نکاح کرتے وقت تو مسلمان ہے, نکاح کی رسومات ادا کرتے وقت تو مسلمان کیوں نہیں؟ جب نکاح کی رسومات ادا کر رہے تو ڈی جے لگا کے ناچ رہا ہے, اپنی عورتوں کو نچا رہا ہے, بے پردہ پورے خاندان کی عورتوں کو کر دیا. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اگر ایک گھر کی بیٹی پر کوئی مرد آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو تمہیں غصہ آتا ہے. وہ جو ویڈیو کرانے والے کو لاتے ہو مشرک کو, وہ کون سا تمہارا خاندانی ہوتا ہے؟ اس کے سامنے دلہن کو بھی بے پردہ کیا, اس کے سامنے بیوی کو بھی بے پردہ کیا. آپ بتائیں اتنا متقی پرہیزگار تھا وہ مشرک, بتوں کا عبادت کرنے والا, دریا اور درختوں کی عبادت کرنے والا, کہ معاذ اللہ تم نے اپنی بیٹی کو سجا سوار کر کے اس کے سامنے کر دیا. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. انہی لوگوں کو اللہ کے رسول نے دیوس کہا ہے, دیوس, اور فرمایا نہ ان کی نمازیں قبول ہے نہ ان کی دعائیں قبول ہے. جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے. اب صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے, بدی کی طرف جاتی ہے, اور اس گھر کے مرد منع نہیں کرتے, وہ دیوس ہے, دیوس. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, میری گفتگو دور نکلی, میرا عنوان یہ نہیں, عرض یہ کر رہا تھا آج سب کو گھمنڈ ہے میں جنتی ہوں, آج سب کو غرور ہے میں جنتی ہوں, اور میں ہی جنتی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں جنتی ہوں, مجھے جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن میں یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں, یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں. قرآن کس کو جنتی کہتا ہے؟ آپ اس کی طرف ایک بار دوسری پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے. قرآن کہتا ہے جنت میں کون جائے گا؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, فسق و فجور کیا. یہاں پر کافر نہیں کہا گیا, کافروں کے لیے تو جہنم ہے اور وہ ہمیشہ کی ہے. یہاں پر ہمیشہ والی نہیں بلکہ عذاب والی جہنم کا ذکر ہے. کیا ہے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, جس نے اللہ کی نافرمانی کی, حرام کام کیے, فسق و فجور کیا, وہ جہنم میں جائے گا. اور اب تھوڑی دیر اگر آپ سننا چاہتے ہیں حقائق تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم کا عذاب کیا چیز ہے. اگر آپ سنیں, کیونکہ دنیا میں آپ اور میں پہلی مرتبہ آئے, کل کی صبح یہ آنے والی صبح آپ دیکھیں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں, میں دیکھوں گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو گھنٹی بجا کر اپنی آواز سے چیخ چلا کر آگاہ کر دیا جائے. سچائی کیا ہے مسلمانوں, حقیقت کیا ہے مسلمانوں, اس کو دیکھو قرآن میں کیا ہے. آپ عربی نہیں جانتے, آپ کو جاننا چاہیے تھا, نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو توفیق دی کہ ہم عربی سیکھتے ہیں, ہمیں اللہ کی توفیق سے ہم نے سیکھا. اب قرآن میں جو ہم نے پڑھا ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ آگاہ ہو جاؤ, آپ
ہوشیار ہو جاؤ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ یہ جہنم کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، اب سنتے جانا، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے اس سے 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ جو دنیا کی ہماری آگ ہے اس سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ میں تپش اور حرارت ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب جا کر کے یہ دنیا کی آگ بنی ہے، اور وہ جہنم کی آگ اس سے 69 درجہ زیادہ اور خطرناک ہے۔ اب آپ بتائیں جو لوگ پڑھے لکھے جنہوں نے سائنس پڑھا ہے، سائنسداں اپنی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ کم سے کم جو جلاتی ہے، اس کے اندر جو حرارت ہے جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، یہ ہے اللہ اکبر 2000 سینٹی گریڈ اس کا درجہ بتایا جاتا ہے۔ اور اگر ایندھن زیادہ ہو، ایندھن اور خطرناک ہو تو پھر اس کا درجہ حرارت اور بڑھ جاتا ہے۔ آگ کا درجہ حرارت یکساں نہیں ہوتا، چراغ کے جو لو چل رہی ہے اس کا درجہ حرارت الگ ہے، اسی طریقے سے چولہے کی جو آگ ہے اس کا درجہ حرارت الگ ہے، اسی طریقے سے جو بڑے بڑے جو وہ پگھالنے کے لیے لوہا پگھالنے کے لیے جو کمپنیاں ہیں اس میں جو درجہ حرارت ہے اس کا آگ کی تپش الگ ہے، لیکن 2000 یا اس سے کم زیادہ جو ہے سینٹی گریڈ یہ ہوتا ہے۔ اب اس سے 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم نے بہت لوگوں کا خیال کیا، کبھی اپنے آپ کا بھی سوچا یہ جسم اتنا کمزور ہے میرے بھائی، اگر تو جم کر کے، اگر تو پہلوانی کر کے، اگر تو کسرت کر کے بہت طاقتور بھی بن گیا نا میرے بھائی، تو تو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کی آگ میں تجھے جلایا جائے تو تو جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ سوچ تو میرے بھائی، اور میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں سوچو تو صحیح، جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور قرآن بالکل واضح طور پہ کہہ چکا ان الفجار لفی جہیم، کہ گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور وہ کون سی آگ ہے؟ دنیا کی آگ میں اگر اللہ کو صرف جلانا مقصود نہیں ہے اس میں، اگر اللہ کو صرف جلانا مقصود ہوتا تو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہوتی، انسان جل کر کے ختم ہو جاتا، لیکن وہ جلانا مقصود صرف نہیں ہے، اس میں دکھ دینا، صدمے دینا، تڑپانا اور انسان کو اس کے گندے عمل کی سزا دینا مقصود ہے۔ جب وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا انسان تو قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان اس میں مر سکے گا، نہ انسان اس میں جی سکے گا۔ میرے بھائی اس میں کیا پلایا جائے گا پتہ ہے؟ اللہ اکبر، آب حمیم پلایا جائے گا جہنم میں۔ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی صرف قرآن سے بات چل رہی ہے۔ آب حمیم پلایا جائے گا۔ یہ آب حمیم کیا ہے؟ وہ اتنا گرم پانی ہے جہنم کی آگ کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی وجہ سے اتنا گرم پانی ہے کہ جیسے ہی وہ آب حمیم لوگ اپنے منہ میں ڈالیں گے تو ان کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اور جھڑ کر کے گر جائے گا۔ یہ آب حمیم ہے، وہ پہ حلق میں اتاریں گے تو ان کی آنتیں نیچے سے کٹ کٹ کے بہے گی۔ یہ آب حمیم ہے۔ جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا۔ تھوڑ، یہ تھوڑ کیا ہے؟ جہنم کے کانٹوں کی ایک غذا ہے، جہنم کے کانٹوں کا ایک پھل ہے، اس کو چبا بھی نہیں سکیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا اے کاش ہم مر جاتے، ہمیں موت آ جاتی، لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چند لمحے کی عزت کے لیے، چند لمحے کی عیش کے لیے، چند لمحے کے آرام کے لیے کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ کیوں جہنمی بن رہے ہو؟ اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا وہاں؟ اللہ اللہ، جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا تو ان کے زنا کے عضو سے، باحیا طور پہ بات کرنا رکھنا آپ کے سامنے، جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا ان کے زنا کے عضو سے ایک پیپ بہے گا، پیپ، اور وہ پیپ اتنا بدبودار ہوگا کہ اہل محشر کی کھوپڑیاں اس سے پھٹنے کرے گی، اتنی بدبو اس کے اندر ہوگی۔ تو وہ پیپ جو زانیوں کے
आज़ाए ज़िना से वो पीप बहेगा, वो पीप खौला करके उन शराबियों को पिलाया जाएगा जिन्होंने दुनिया के अंदर शराब पी होगी। आपसे पूछता हूँ, क्या आज अगर कोई पेशाब पीने के लिए दे इन शराबियों को तो ये पेशाब पिएंगे? लेकिन वो ज़ानियों के आज़ाए जिस्म, उनकी शर्मगाहों से निकलने वाला खोलता हुआ पीप जब शराबियों को पीने के लिए दिया जाएगा तब वो कहेंगे हमारे साथ ये क्या हो रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों बोलो ये दुनिया में शराब क्यों पीते थे, क्यों शराब पीते थे दुनिया में? आज इनका अंजाम ये है। मेरे अजीज, ये दुनिया में रंगरेलियां कर लो, ये दुनिया में खूब मौज मस्ती कर लो, आखिर मौत तो है ना। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिन लोगों ने हराम धंधे किए, सूद के धंधे, उनका हाल ये होगा, उनका सर बिल्कुल अंगूठे की तरह होगा, पैर उंगलियों की तरह होंगे, और उनका पेट जो होगा बड़े बड़े कमरों की तरह, बड़े कमरे जैसे होते कमरों की तरह होगा, वो उड़ भी नहीं सकेंगे। दुनिया में किसी का पेट बढ़ जाए तो वो जमीन पे बैठ पाता है, बैठ के खाना खा पाता है? अब जिसका पेट दुनिया में बढ़ जाए, ना उसको चलना अच्छा लगता है, ना उठना अच्छा लगता है, ना बैठना अच्छा लगता है ना। ये पेट अगर हलाल खा करके बढ़ जाए तो आदमी उठने बैठने से मजबूर हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका गैब दा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने हराम धंधे किए होंगे, सूद का धंधा, हाँ, तो उनके पेट कमरों की तरह बड़े होंगे और उनके अंदर जहन्नम के बिच्छू होंगे, और उनके अंदर अल्लाह अकबर जहन्नम की आग भड़क रही होगी। आप अंदाजा फरमाएं, ये जहन्नम है, जहन्नम, और इससे ज्यादा क्या अर्ज करूं। अल्लाह अकबर। जहन्नम में पहाड़ है, पहाड़ जिसका नाम सऊद है, सऊद, वो जहन्नम के अंदर पहाड़ जो सऊद नाम का है, उस पर जहन्नमियों को ऊपर चढ़ाया जाएगा, नीचे उतारा जाएगा। मुझे बताओ, अगर मई की गर्मी हो तो पत्थर के पहाड़ पर उतरना चढ़ना आसान नहीं होता, तो वो आग का पहाड़ है, उसी पर उतराया और चढ़ाया जाएगा। आप क्या सोचते हो, ये जो कानों में एयरफोन लगा के गाने सुन रहे हो, क्या अल्लाह हमें नहीं देख रहा है? अल्लाह के रसूल हमें नहीं देख रहे हैं? हाँ, ये जो चोरियां हो रही है, ये जो जिना हो रहे हैं, ये हराम काम हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। कोई बीवी को मार रहा है, कोई बहन की हक तलफी कर रहा है, कोई माँ बाप को धक्के दे रहा है, कोई माँ बाप को गाली दे रहा है, कोई पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं कर रहा है। ये जो सब कुछ नाफरमानी हो रही है, मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हाँ, नमाज के वक्त में फिल्में देखने वालों, नमाज के वक्त में खुदा की नाफरमानी करने वालों, और बड़ी ढिठाई से कहने वालों कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। सुन लो मेरी कौम के जवानों, ये मैदाने महशर और जहन्नम से अगर कोई मुझे और तुम्हें बचा सकता है तो वो एक ही हस्ती है, वो एक ही जात है जिसको अल्लाह ने ये इजाजत दी, ये इख्तियार दिया कि वो हमें जहन्नम से बचा ले, और वो जात है मुस्तफा जान रहमत की जात, वो जात है रसूल रहमत की जात, वो जात है आमिना के लाल की जात। लेकिन नमाज छोड़ने वालों सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी मैं उससे बेजार हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं उससे बेजार हूं, और अपने सहाबा को यहां तक कह दिया। आका फरमाते ऐ अबू हुरैरा, अगर हो सके तो किसी बेनमाजी के बाजू में भी मत बैठा करो, किसी बेनमाजी की सोहबत में भी मत बैठा करो, क्योंकि बेनमाजी पर आसमान से लानत बरसती है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, जो रसूल बेनमाजी की सोहबत में बैठने से अपने सहाबा को मना कर दे, क्या आप ये तसव्वुर करते हैं कि बेनमाजियों का हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह जन्नत में ले जाएंगे? आप जरा सोचें तो सही, उनके करम से तो बड़ी उम्मीद है, लेकिन क्या कर रहे हो? खुदा के लिए 10 मिनट का टाइम नमाज के लिए निकाल लो, पलटो अल्लाह की तरफ, बस अपनी गुफ्तगू को 2 बातों पर समेट लो। एक तो ये, सहाबा इन हकीकतों को जानते थे, बहुत आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, लंबा 2 बातें सिर्फ। एक बात तो ये कि इन हकीकतों को सहाबा जानते थे, इसलिए रसूलुल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी थी, रसूलुल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी थी, फिर भी वो रातों को रोते थे, वो अल्लाह से डरते थे। आइए मैं आपको बताऊं मेरे
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے اسٹیج سے کتنے دھڑلے سے کچھ لوگ بات کرتے نا، قیامت میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اس پہ آپ نعرے بھی لگاتے ہو اور کہنے والوں کو نذرانہ بھی دیتے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی کیا دیکھے گا تو؟ وہ کیا دیکھے گا؟ میں تجھے دکھاؤں نا کہ قیامت میں ہوگا کیا اور کیا کیفیت ہوگی۔ اور جن لوگوں کو قیامت پتہ ہے نا، جن کو قیامت پتہ ہے، جن کو قیامت پتہ ہے، وہ روتے تھے۔ مولائے کائنات جن کے 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جب رات کا آخری حصہ آتا تو مولائے کائنات ایسے روتے، کیسے؟ جیسے سانپ کو کوئی سانپ کسی کو ڈس لے، کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ کے روتے ہے۔ مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے ہی تڑپ کر کہتے، اللہ علی کی مغفرت کر دے، اللہ علی کی مغفرت کر دے۔ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، جس کا رشتہ کیسا؟ رسول اللہ کی چہیتی، سب سے چہیتی بیٹی جس کی بیوی، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کی بیوی، رسول اللہ کے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار جس کے شہزادے، اللہ اکبر، اور رسول اللہ خود ان کے بھائی ہیں، آقا ان کے بھائی ہیں، اور آقا نے کہا تاخیر فی دنیا والآخرہ، کیونکہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ارے حضور جس کو غلام کہہ دے اس کی جنت یقینی ہو جاتی ہے، حضور جس کو بھائی کہہ دے اس کے جنت کا عالم کیا ہوگا؟ یاد فرمایا علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صلات سے سلامتی سے گزرے گا، علی جس کو اجازت دے گا وہی خیر سے جنت میں جائے گا، جس کی اجازت پر جنت ملے گی۔ آقا نے فرمایا علی مطلع القمرین میں میرے امام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تو قسیم جنت و جہنم ہے، تو جنت کو بھی بانٹنے والا ہے اور تو جہنم کو ہی بانٹنے والا ہے۔ جس کے ہاتھوں سے جنت اور جہنم بٹے گی وہ علی رات کے آخری حصے میں داڑھی پکڑ کر روتے اللہ کے خوف سے اور کہتے مولا علی سے راضی ہو جا، علی کی مغفرت کر دے۔ اور وہ لوگ جو سالہ سال قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، جو رمضان شریف میں بھی گٹکا کھاتے پھرے، جو رمضان شریف میں بھی چھپ چھپ کر کے بیڑی اور سگریٹ پیے، ان کو غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ دھوکہ دے رہے ہو، فریب میں مبتلا ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالو اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، کسی کو جنت ملنا یہ گارنٹیڈ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہوں گا مغفرت کر دوں گا۔ اگر مغفرت کرنے پر آؤں گا حبشیوں کو بھی جنت میں داخل کروں گا، اور اگر پکڑنے پر آؤں گا تو پھر نبی کے چچا کو ہی پکڑ لوں گا آزر کی شکل میں، آزر کو ہی پکڑوں گا اور اس کو بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں میرے بھائی، میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے جو بات کہنا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں انسان بن کے پیدا نہ ہوتا۔ یہ کون صدیق اکبر ہے پتہ ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کے پاس ہے وہ صدیق اکبر کے پاس ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، اللہ اکبر، جن کے پیچھے صحابہ نے حضور کی حیات میں نماز، ظاہری حیات میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ رسول اللہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا دیکھا وہ میری مسجد کا امام کتنا خوش نصیب۔ میں نے کہا کیا؟ کہا ان کے پیچھے مفتی اعظم نے نماز پڑھی تھی، ان کے پیچھے محدث اعظم نے نماز پڑھی تھی، ان کے پیچھے تاج الشریعہ نے نماز پڑھی تھی، ان کے پیچھے مجاہد ملت نے نماز پڑھی تھی، ان کے پیچھے حافظ ملت نے۔ کتنا متقی ہوگا وہ جو حافظ ملت اور مجاہد ملت جس کو امام بنائے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میرے صدیق کا مرتبہ بھی تو دیکھ، نبیوں کا امام جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آخر اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ ساری دنیا متقی ہے اور صدیق اکبر اتقیٰ ہے، یہ صدیق کی شان ہے۔ اسی لیے تو چوچہ مقدسہ سے آواز آئی، حضور محدث اعظم کی چوچوی کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع صدیق اکبر وہ ہے۔ لیکن سوچو وہ صدیق اکبر کہتے کاش میں مرد بنا کر پیدا نہ کیا ہو گیا ہوتا، مجھے انسان بنا کے پیدا نہ کیا جاتا، مجھے کسی مومن کے سینے کا ایک بال بنا
دیا جاتا، مجھے کسی مومن کے سینے کا ایک بال بنا دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ کے آخری ظاہری لمحات تھے، تو صدیق فاروق اعظم نے فرمایا، فاروق اعظم نے فرمایا اے لوگو اب عمر دنیا سے جا رہا ہے، اور اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں پوری زندگی تم نے میری فرما برداری کی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، ابھی میری فرما برداری کرو۔ بیٹوں نے کہا بابا کیا کرے؟ کہا مجھے اپنی چارپائی سے اتار دو، اپنی کھاٹ سے اتار، اور کھاٹ سے اتار کے مجھے زمین پہ ڈال۔ یہ فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، دھیان سے سن لینا، آخری لمحات جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کا دیدار کیا، جس نے ظاہری آنکھ سے حضور کو دیکھا کہ موت کے وقت حضور نظر نہیں آئیں گے، وہ بھی شہادت ہو رہی ہے، نارمل موت نہیں ہو رہی ہے، شہادت ہو رہی ہے، شہادت۔ اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے دنیا سے جاتے وقت تو اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم کی زندگی، جنہوں نے حقائق جن کو معلوم تھا جنت کیا ہے، جن کو معلوم تھا جہنم کیا ہے، جن کو معلوم تھا اللہ کی غیرت کیا ہے، جن کو معلوم تھا اللہ کی رحمت کیا ہے، انہوں نے اس طرح زندگی گزاری۔ یہ سب ایسے کہانی قصے، ایسے اوٹ پٹانگ باتیں، اور اس کے بعد ہم جنتی، دھوکہ ہے دھوکہ، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، ہاتھ ملو گے، ہم تو دنیا میں گم ہو کے رہ گئے، ہم تو دنیا کی رنگریلیوں میں رہ گئے، ہم تو عیاشیاں کرتے رہ گئے، ہم تو پاپ کرتے رہ گئے، لیکن وہ رہ گئے، اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ایک غوث پاک کی چوکھٹ کا قادری سگ آپ کے کان پہ دستک دینے آیا ہے، عمل کر لو، عمل پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ گناہ میں کوئی عزت نہیں، گناہ میں کوئی سکون نہیں، گناہ میں کوئی جنت نہیں، اور اللہ کی غیرت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحمت والا ہے وہی غیرت والا بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو ایک لغزش پیغمبرانہ کرنے پر جب آدم کو جنت سے باہر کر دیتا ہے اور 300 سال تک روتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتا، یہ اس کی غیرت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سارے پاپ کر کے بھی جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں گے؟ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں ہو، بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ موت آ کر کے روح اور جسم کو جدا کر دے، پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو کر توبہ کی توفیق چھین لے، پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ ناراض ہو کر جہنمیوں کی فہرست میں خدا ہمارا نام لکھ دے، پلٹ آؤ پلٹ آؤ پلٹ آؤ پلٹ آؤ۔ آپ کہیں گے کہ بھائی گناہ تو ہو گیا، اب کریں کیا؟ میں نے کہا گناہ ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں، خطا بشر کے لیے، بشر خطا کے لیے، انسان ہے گناہ کے لیے، لیکن گناہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ اچھے گنہگار وہ ہیں، اچھے گنہگار وہ ہیں جب وہ گناہ، پہلی بات تو گناہ وہ کرتے نہیں، اچھے گنہگار وہ جو گناہ کرتے نہیں، مگر گناہ ہو جائے، گناہ کرتے نہیں۔ کرنے اور ہو جانے میں کیا فرق ہے؟ کرنا مطلب یہ کہ کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، اور ہو جانا مطلب نہیں چاہتا تھا، ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک گناہ کرنا مطلب تلوار لے کے گیا کسی کو بھونک دیا، یہ گناہ کرنا ہوا۔ اپنی بکری کو مار رہا تھا اور وہ پتھر اٹھ کر کے لگ گیا کسی انسان کو، اس کی کھوپڑی میں لگا، مر گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ فرق ہے دونوں میں، کرنا اور ہونا۔ تو گناہ کرنے والے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن جن سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے کہتے اللہ معاف کر۔ گالی دینا نہیں چاہتا تھا، منہ سے نکل گئی گالی، اللہ معاف کر، توبہ کرے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا آقا کیا آپ کی امت کے کچھ لوگ بھی گناہ کے باوجود جنت میں جائیں گے؟ گناہ کے باوجود بھی کچھ امتی آپ کے جنت میں جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، میری امت کا وہ گنہگار جو رات کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا اور آنسو بہاتا ہے، ایسے گنہگار کو اللہ بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اور جب گناہ ہوا تو اس شخص نے کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر چلنے لگا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کا نام صدیقوں میں لکھ دیا، صدیقوں میں لکھ دیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو تم
نے میری فرما برداری کی، مجھے چارپائی سے اتار کے زمین پہ ڈالا۔ بیٹوں نے زمین پہ ڈال دیا۔ فاروق اعظم اپنا یہ رخسار کبھی یہ رخ زمین پہ ملتے اور زمین پہ مل کے کہتے اللہ عمر کو بخش دے، اللہ عمر کو بخش دے، عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی مغفرت کر دے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، غریب نواز کے یہاں گئے، مدینہ شریف گئے، مکہ شریف گئے، غوث پاک کے یہاں گئے، وارث پاک کے یہاں گئے، سرکار مدار پاک کے یہاں گئے، امام اہل سنت کے یہاں گئے، مخدوم سمنہ کے یہاں گئے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ روزی دے، بچے دے، پوتے دے، رشتہ دے، بیٹی کو، اس کو، سب مانگتے، سب مانگو، لیکن جو مانگنے کی چیز ہے وہ تو مانگتے ہی۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اپنے محبوب سے، محبوب کیا مانگو؟ تو کہا قر، محبوب سے کیا کہا؟ قل، محبوب آپ یوں کہیں قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جس رسول کو شافع یوم النشور بنائے اس رسول کو کہا کہ محبوب جب آپ دعا کرو تو کیا دعا کرو؟ اللہ میری مغفرت کر۔ آپ سوچو تو صحیح، اللہ کہہ رہا ہے محبوب سے، ہم مغفرت نہیں مانگتے، سب مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ آج تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ کسی بزرگ کا ماضی قریب میں وصال ہوا، میں نے کہا اللہ ان کی مغفرت کرے، تو ایک صاحب میرا دامن پکڑ کہنے لگے تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو اپنے بزرگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا؟ میں نے کہا واہ صاحب، صحابہ کے لیے تو مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، وہ بے ادبی نہیں ہوئی، اور آپ کے پیر کے لیے مغفرت کی دعا بے ادبی، ارے یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو کہا صحابہ کے لیے کون سی دعا ہو رہی ہے؟ میں نے کہا قرآن اٹھا، اور صحابہ نے بھی اپنے اگلوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن مقدس فرماتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آئے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ آگے جتنے ایمان والے گئے سب کے لیے۔ تو مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے کہا بے ادبی یہ ہوتی کہ میں یہ کہتا کہ فلاں صاحب کے گناہ معاف کر دے، تب بے ادبی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ مت کہا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، نہ اس طرح نہیں کہنا، بلکہ یوں کہنا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ بات وہی ہے لیکن ادب کے پیرائے میں۔ دوسرے فرقوں میں اور اہل سنت میں فرق یہی ہے کہ ہم بات جب بھی کرتے ہیں تو ادب کے پیرائے میں کرتے ہیں، اور وہ بے ادبی کے لہجے میں کرتے ہیں۔ تو بے ادبی کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی، جیسے اگر امی جان کہوں تو سب کو پتا ہے کہ یہ میرے ابو کی بیوی ہے، لیکن باپ کی بیوی کہوں یہ بے ادبی ہے۔ بات وہی ہے لیکن بے ادبی ہے۔ ماموں جان کہوں تو سب کو پتا ہے کہ میرے باپ کا سالہ ہے، اور اگر کہوں او میرے باپ کے سالے، بات وہی ہے لیکن بے ادبی ہے۔ تو ہم لوگ باپ کا سالہ نہیں کہتے، ہم ماموں جان کہتے ہیں تاکہ عزت بھی برقرار رہے اور بات بھی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ ماں باپ کی مغفرت فرما، یہ نہ کہا کرو ماں باپ کے گناہ معاف فرما، بلکہ یہ کہا کرو کہ ماں باپ کی مغفرت فرما۔ بات وہی ہے لیکن ادب کے پیرائے میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، فاروق اعظم کہتے اللہ میری مغفرت فرما، گالوں کو زمین پہ رگڑ کر میری مغفرت فرما۔ پھر لوگوں نے کہا، ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین آپ کی محنتوں سے، کوششوں سے تو اتنے بڑے شہر فتح ہوئے، اتنے شہر کامیاب ہوئے، اور اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی تو آج عمر بس اتنا سوچ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عمر کو کوئی مرتبہ نہ دے تو بھی چلے، نہ کوئی انعام دے اور نہ میری پکڑ کرے، بس میری تمنا اتنی ہے کہ اللہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو بھی میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی۔ مسلمانوں آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، توبہ کریں، واپس ہوں، اور اس محفل کی آخری بات یہی کہتا ہوں، کتنا بھی گناہ کر لو، کتنا بھی پاپ کر لو، کتنا بھی جرم کر لو، اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگو تو اللہ ایک ہی سیکنڈ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کو منانا بہت آسان،
سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان۔ بس اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ معاف کر دے گا۔ اور کیسے کیسے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کیا، بڑے بڑے مرتبے عطا کیے، بڑے بڑے مقام عطا کیے۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ آخری بات اس محفل کی پیش کر دوں کہ کیسے کیسوں نے معافی مانگی۔ آپ کو کوئی زبردستی تھکن تو نہیں ہے نا؟ میں اپنی بات آخری کر سکتا ہوں نا کہ کیسے لوگوں نے معافی مانگی، سن لیں، اور کیسے مرتبے اللہ نے ان کو دیے۔ زندگی پہلے کیسی بھی تھی، جب توبہ کر لی۔ یہ بات آپ نے، اگر آپ پڑھے لکھے تھوڑے سے ہوں گے یا جلسے جلوس میں جاتے ہوں گے، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، تو آپ کو پتا ہوگا ایک بہت بڑے ولی ہے، غوث پاک کے پہلے کے ولی، غریب نواز کے پہلے کے ولی، داتا صاحب کے پہلے کے ولی، بہت بڑے ولی ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت مالک بن دینار۔ یہ پانی پہ چلتے تھے، یہ ہوا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے تھے، دریا کی مچھلیاں ان کا حکم مانتی تھی، اتنے بڑے ولی تھے۔ اب اتنے بڑے ولی آپ سمجھ گئے، لیکن ان کی پہلے کی زندگی کیا تھی یہ خود بیان کرتے ہیں، سنیے اور بہت توجہ سنیے۔ کل آپ نے شب برات بھی گزاری، اس کا تعلق بھی شب برات سے بھی ہے، اس کا تعلق۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں پولیس میں بھرتی ہو گیا، یعنی بادشاہ کے سپاہیوں میں، حکومت کے سپاہیوں میں پولیس میں تھا، تو پولیس میں کی وجہ سے بادشاہ کے یہاں نوکری کرتا تھا، تو بادشاہ کے یہاں نوکری کر، اور بھی ان کی زندگی کی انہوں نے خود اپنی سرگزشت بیان کی ہے، اس میں سے ایک، کئی واقعات میں سے یہ ایک ہے، اور اسی پہ بات مکمل ہے۔ فرماتے ہیں تو میں بادشاہ کے یہاں نوکری کی وجہ سے خوشحالی بہت تھی، مال بہت تھا، پیسہ بہت تھا، تو میں شراب بہت پیتا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا کہ میں شراب پیتے پیتے بے ہوش ہو جاتا۔ میری شادی ہو گئی اسی حالت میں، اور اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹی دی، پھر بھی میں شراب ہی پیتا رہا، بلکہ میری خوبصورت بیٹی سے مجھے پیار بہت تھا، تو میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھاتا اور گود میں بٹھا کر کے شراب پیتا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، اس کی عمر ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مگر پتہ نہیں اس کے دل میں شراب سے کیا نفرت تھی کہ وہ شراب کا پیالہ گرا دیتی تھی، شراب کی بوتل گرا دیتی تھی، پھر میں اس کو پکڑ کے شراب پیتا رہتا تھا۔ کہتے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میری بیٹی کی عمر 2 سال ہونے سے پہلے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں دفن کیا، اور میں اس کے غم میں رہنے لگا۔ اب غم ہوا تو میں نے اور شراب زیادہ کر دی، شراب اور زیادہ پینے لگا۔ یاد رکھنا، شراب جو ہے، غم کا علاج شراب میں نہیں، غموں کا علاج شراب میں نہیں، ٹینشن کا علاج شراب میں نہیں، بیماریوں کا علاج شراب میں نہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائی، شراب ٹینشن اور بڑھاتی ہے، گناہ ٹینشن اور بڑھاتے ہیں، گناہ غم اور بڑھاتے ہیں۔ اگر گناہوں سے نجات چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، رسول اللہ کی نعتیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، باوضو رہنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کی موت کے بعد میں شراب زیادہ پینے لگا، حتیٰ کہ شب برات آئی، حتیٰ کہ 15ویں شعبان آئی، شب برات آئی، تو میں نے عشاء تک نہیں پڑھی، شب برات میں نے عشاء نہیں پڑھی، اور اس رات کو میں نے اتنی شراب پی لی کہ شراب پی کے میں شراب کے نشے میں دھت ہو گیا اور اپنے بستر پہ گر گیا۔ ایسے عالم میں شب برات میں میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ سور پھونکا گیا، اور میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا۔ سور پھونکا جائے گا، ایک عقیدہ ہمارا اسلامی عقیدہ، سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جو لوگ قبروں کے اندر ہے وہ سب پھر قبروں سے باہر نکلیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ سور پھونکا گیا، اور سور پھونکا گیا تو سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے، تو میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک خوفناک اور بھیانک آواز آئی۔ یہ سب وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، ایک خوفناک بھیانک آواز آئی۔ تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک اژدہا تھا، بہت بڑا اژدہا۔ اس اژدہے کو میں نے اپنے پیچھے دیکھا، وہ مجھے ڈسنے والا تھا، مجھے ڈنک مارنے والا تھا، تو میں بھاگا۔ جب بھاگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے ایک نیک بوڑھے بزرگ، ایک نیک بزرگ بہت بوڑھے خوبصورت آئے۔ میں نے کہا بابا بچا لو نا۔ انہوں نے کہا میں کمزور ہوں، اتنے طاقتور سانپ سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن بس اتنی تیری رہنمائی کر سکتا ہوں، آگے بھاگ، جلدی بھاگ، ہو سکتا ہے تو اس سے بچ جائے، اس کے ڈسنے سے بچ جائے، اس کے نقصان پہنچانے سے بچ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھاگا۔ جب بھاگا تو میں نے دیکھا آگ کے پہاڑ،
جہنم کی آگ میں بھاگا جا رہا ہوں، وہ مجھے دوڑا رہا ہے، میں بھاگا جا رہا ہوں، مجھے دوڑا رہا ہے، حتیٰ کہ میں جہنم میں گرنے لگا۔ تو جیسے میں جہنم کی آگ میں گرنے لگا، گھبرایا، ایک آواز آئی غیب سے، اسے بچاؤ، اسے ہٹاؤ، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ جہنمی نہیں ہے، اسے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ کچھ لوگ دنیا میں جہنمی جیسے عمل کرتے ہیں لیکن وہ جہنمی ہوتے نہیں ہیں، مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، وہ پلٹ آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں اور وہ جنتی ہوتے نہیں ہیں، مرنے سے پہلے وہ لوگ پھر بگڑ جاتے ہیں اور جہنمی ہو کر کے مرتے ہیں۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال چاہتے ہیں، اس عافیت کا سوال کرتے ہیں، اس لیے اللہ اگر نیکی کی توفیق دے، چہرے پہ داڑھی رکھ لو، تہجد گزار بن جاؤ، حاجی نمازی بن جاؤ، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا، بلکہ یہ سمجھنا پتہ نہیں اللہ کے علم میں میرے لیے کیا فیصلہ ہے، اگر مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے جہنمی بنا دے تو، پاپی بنا دے تو میں کیا کر لوں گا۔ اور ایسا ہوا ہے، لوگ ولایت کی منزل پر پہنچے پھر بھی ان کے ایمان چھین لیے گئے۔ اس لیے اللہ سے بہت ڈرتے رہنا، بہت خوف کرتے رہنا، اور کبھی بے فکر مت ہونا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن بھی روتے تھے، تو لوگ کہتے تھے آج عید ہے آپ کیوں رو رہے، تو غوث پاک کہتے تھے کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا، عبادت پہ کبھی ناز نہیں کرنا، ناز کرنا تو اللہ رسول کی نسبتوں پہ کرنا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں جیسے جہنم کی آگ میں گرنے لگا، ایک آواز آئی یہ جہنمی نہیں ہے، اس کو بچا لو، تو میں فوراً پیچھے کو ہو گیا۔ پھر وہ میں نے دیکھا اس بوڑھے کو، میں نے کہا بابا بچا لو نا، انہوں نے کہا بھائی آگے جاؤ، ہو سکتا تمہاری کوئی مدد ہو، میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، نہیں بچا سکتا۔ وہ سانپ مجھے دوڑا رہا تھا، حتیٰ کہ میں نے چاندی کا ایک خوبصورت پہاڑ دیکھا، چاندی کا پہاڑ جس میں پردے لٹکے ہوئے تھے اور اس سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے میں ایک آواز آئی اس کے اندر چلا جا، اس میں مومنوں کی امانتیں ہیں، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، شاید اس میں تیری بھی کوئی امانت ہو۔ تو کہتے ہیں جب میں وہ پہاڑ کے قریب پہنچا تو خوشبو سے مشام جام معطر ہو گئے، فوراً فرشتوں نے پردے ہٹا دیے اور مجھے اندر لے لیا۔ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے اتنے پیارے پیارے تھے، میں ان بچوں کو دیکھ کر کے خوش ہوا۔ میں نے کہا بچوں تم کون ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ جنت کا ایک درجہ ہے اور اس میں وہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو نابالغ حالت میں فوت ہو گئے، جو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، بے گناہ بچے اس جنت کے درجے میں ہیں اور اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب ان کے ماں باپ مریں گے تو ان کو ماں باپ سے ملا دیا جائے گا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یا اللہ میری بھی تو ایک بچی ہے جو نابالغ فوت ہوئی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو میں نے فوراً دیکھا، سوچا فوراً دیکھا کہ وہ سونے کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا وہ چھلانگ لگا کے میری گود میں آ گئی، جیسے وہ دنیا میری گود میں بیٹھتی تھی ایسے میری گود میں وہ دنیا میں جیسے بیٹھتی تھی ویسے آ کر کے وہاں بھی چھلانگ لگا کے بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد اس نے میری داڑھی پکڑ کے کہا ابا کب تک شراب پیو گے، ابا کب تک نشہ کرو گے، ابا کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ ابا اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا نام جہنمیوں میں لکھ دے آپ توبہ کر لو نا ابا، آپ پلٹ جاؤ نا ابا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ابا کہ آپ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کے ہو جائے؟ ابا وہ وقت نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی بات میرے دل پہ اتنی اثر کر گئی تو میں نے فوراً کہا بیٹی اب میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن بیٹی بتا یہ کیا ہے؟ کہا یہاں سب بچے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب ان کے ماں باپ آئیں گے تو ان سے ملا دیے جائیں گے، میں بھی آپ کے انتظار میں ابا، لیکن جب آپ شراب پیتے ہو نا تو مجھے یہاں بھی دکھ ہوتا ہے کہ میرا باپ شراب پی رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ابا، آپ پلٹ آئیے۔ تو کہا بیٹی وہ اژدہا کون تھا؟ کہا ابا وہ آپ کا عمل تھا، آپ کے گناہ تھے، آپ کے جرائم تھے جو اژدہا کی شکل میں اللہ نے دکھایا۔ وہ نیک بوڑھا کون تھا؟ تو کہا کہ وہ آپ کی نیکیاں تھی لیکن آپ نے نیکیاں کم کیے تو آپ کا نیک عمل کمزور ہے، اس نے آپ کو نہیں بتایا لیکن اس نے آپ کی اتنی رہنمائی تو کی یہاں آنے تک کے۔ وہ مالک بن دینار کہتے ہیں میں جیسی میری آنکھ کھلی شراب کا نشہ جا چکا تھا، شب برات تھی، میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی پاپ نہیں کروں گا، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور توبہ کر لی۔ توبہ کی پوری زندگی کیسے گناہوں میں گزری، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اسی وقت ان کو اپنا ولی بنا دیا۔ مقام ولایت یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت ہے۔ آج سے پہلے جو کچھ کیا میرے جوانوں، میرے بھائیوں، کچھ کیا آپ جانو آپ کا کام،
میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، اس لیے کہ میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کوئی گنہگار ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ میں کیا کس کا حساب کتاب لوں گا، میری اوقات کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو مجھے نہیں معلوم، میں اتنا جانتا ہوں کون کیا کرتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کو کی بارگاہ میں رو لو، گڑ گڑا لو، اس کو منا لو، پتہ نہیں آنے والے سیکنڈ میں ہمارا نام زندوں میں لکھا جائے گا کہ مردوں میں لکھا جائے گا، ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے ابھی اسی وقت توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، گھر جا کے پہلا کام کیا کرو، وضو کرو، عشاء کی نماز پڑھو۔ کل سے نماز شروع کریں گے یہ نہیں ہوگا، جمعہ سے کریں گے یہ نہیں ہوگا، کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کل پہ مت ٹالو، جمعہ پہ مت ٹالو۔ بہت جمعہ آ کر کے چلے گئے، ابھی اسی وقت، ابھی اسی وقت آج عشاء جا کے پڑھو، فجر کا الارم لگا کر سو، نماز کے پابند بنو۔ اور بھی جو گناہ زندگی میں کرتے تھے چھوڑ دو۔ ماں باپ کو ناراض کیا، پیر پکڑ لو، جب تک معاف نہیں کرو گے ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو راضی کر لو۔ جب ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض۔ بیوی کو مارا تھا، پیٹا تھا، اچھا کچھ لوگوں کا، جوانوں کا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کو ستائیں گے تو ہی جہنم میں جائیں گے، بیوی کو جو چاہے کر لو جنت تو یقینی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو روزانہ رات بھر نماز پڑھے، دل کے کان سے سننا، جو روزانہ رات بھر نماز پڑھے اور ہر دن روزہ رکھے، ہر دن روزے سے رہے، رات بھر نماز پڑھے، اور اگر بیوی پہ ظلم کرے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں اللہ اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دے گا، اور بیوی پہ ظلم کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ جو رات رات بھر موبائل لے کے بیٹھتے ان کا حق ادا نہیں کرتے، یہی کرتے ہو، ہوٹلوں میں کھاتے ہو اور خود ان کے لیے دال روٹی پکی ہوتی ہے گھر میں، جبکہ بیوی کا حق یہ، ہوٹل میں کھانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، اچھا کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں حکم ہے جیسا کھانا تم کھاؤ ویسا اپنی بیوی کو کھلاؤ، جیسی قیمت کے کپڑے تم پہنو ویسے اپنی قیمت کے کپڑے اپنی بیوی کو پہناؤ۔ آپ تو سال میں 4 ڈریس سلاتے ہو اور بیوی کو عید پر ایک ہی، پھر اس کے بعد جنس خریدنے جاتے ہو تو 2000 کی خریدتے ہو اور 500 روپے پھینک کر کہتے ہو جا اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ کپڑے خرید کے لے آنا۔ یہ ظلم ہے، ظلم نہیں، وہ تمہاری شریک حیات ہے، جیسی قیمت کے کپڑے تمہارے ہوں گے ویسی قیمت کے کپڑے اس کے بھی ہوں گے، جیسا کھانا تم کھاؤ گے ویسا اس کو کھلاؤ گے، کبھی اس کو مارو گے نہیں، اس کو سمجھاؤ، غلطی کرے تو سمجھاؤ، اور اس کو منہ چلائے تو اس کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، روٹ جائے تو اس کو مناؤ۔ جو بیوی کو مارے، جو بیوی کو مارے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جان کے دشمن پہ لعنت نہیں کی لیکن بیوی کو مارنے والے پہ لعنت کی۔ اس لیے اپنی بیویوں کو حقوق ادا کرو، ماں بہن کی گالی مت دو اس کو، اور اپنے بچوں کو ہی ماں بہن کی گالی مت دو، گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ، پھر دیکھنا انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو اطمینان بھی ملے گا، آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی۔ جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں 40 دن تک کے رحمت کے فرشتے ان کے گھر میں نہیں آتے، آپ کہتے ہو مولانا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، اور تو لڑتا کیوں ہے، جھگڑتا کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ غلطی کرتی، میں نے کہا وہ تو غلطی کرے گی نا، کیونکہ وہ تو پیدا ہوئی ہے ٹیڑھی پسلی سے۔ ایک دن ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ سے اللہ یہ سارا مجھ سے لڑتی ہے، اللہ نے فرمایا تو لڑتی اسی لیے کہ میں نے اس کو پیدا ٹیڑھی پسلی سے کیا ہے، اب تو صبر کر، تو صبر کر ابراہیم، صبر کر، کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، باتیں ٹیڑھی کرے گی، تیرے اندر اس کے اندر فرق ہے اے مرد کہ اللہ نے تجھے ٹیڑھی پسلی سے نہیں بنایا، اللہ نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا۔ جو عورت کے منہ چلانے پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر ایوب کا ثواب دیتا ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مریم اور آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا، اگر شوہر گالی دے، شوہر ظلم کرے، صبر کرو، دوڑ دوڑ کے ماں کے مت آ جایا کرو، گھر آ کر کے روٹ کے بیٹھ مت جایا کرو، کیس کباڑے کرنے کی بات مت کیا کرو، طلاق مت مانگا کرو۔ شریف عورتیں کبھی طلاق نہیں مانگتی، شریف عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نکلتی ہے تو شادی کا جوڑا پہن کر شوہر کے گھر آتی ہے، اور شوہر کے گھر سے وہ کفن پہن کر دنیا سے جاتی ہے۔ بھاگ جانے والی عورتیں اور روٹ کر بیٹھ جانے والی عورتیں، اسی طریقے سے ماں کے یہاں 1 کا 4 لگانے والی عورتیں، یہ اچھی شریف نہیں ہوتی، بلکہ شریف عورتیں وہ ہے کہ صبر کرے۔ معمولی عورت مریم، معمولی عورت آسیہ، جن کا ذکر قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اللہ
اللہ ان کے ثواب کے برابر، ان کے صبر کے برابر ثواب دے گا۔ اس لیے شوہر غریب ہے تو بھی صبر کرو، ظالم ہے تو بھی صبر کرو، صبر سے کام لو، بلکہ کوشش کیا کرو شوہر کے گھر کی باتیں ماں کے گھر آ کے کبھی مت بتایا کرو۔ یاد رکھنا دنیا 2 دن کی ہے، صبر سے زندگی گزار لو۔ ماں اور بہنوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں، ایک عورت ایک حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ابھی جلدی کی بات، ابھی تقریباً اس کو 100-150 سال ہی ہو رہے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کو دفن کر دیا گیا قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی اس کے یہاں نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس کو کوئی اولاد بھی نہیں جاتا تھا فاتحہ پڑھنے کے۔ اس کی قبر کا نشان مٹ گیا۔ قبر کا نشان مٹا تو حکومت نے اعلان کیا کہ ہم ریلوے اسٹیشن بنا رہے ہیں، ریل کی پٹریاں۔ تو جب ریل کی پٹریاں جا رہی تھی تو ریل کی پٹریاں قبرستان سے ہو کے جا رہی تھی۔ اب وہاں کوئی قبر تھی نہیں، لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ تو جب پٹریاں کھدی تو دیکھا کہ وہ عورت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، وہ عورت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کا جسم صحیح سلامت تھا، اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پوری بستی میں چرچا ہونے لگا، ارے یہ ترو تازہ ہے، کس کی ہے، کس کی ہے، کس کی ہے، کس کی ہے؟ تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے، تو ایک بوڑھا بھی دیکھنے کے لیے آیا، لکڑی ٹیکتے ہوئے، بوڑھا بھی لکڑی۔ اس نے دیکھا تو بہت رویا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ میری بیوی۔ تو کہا یہ کیسی نیک تھی کہ اس کا جسم بھی سلامت ہے؟ کہا یہ نارمل عورت، یہ عورت نارمل تھی، جیسے اور عورتوں کی زندگی ہوتی بس وہی تھی، بہت زیادہ یہ عبادت گزار نہیں تھی، بہت زیادہ پرہیزگار نہیں تھی، نہ عالمہ تھی نہ فاضلہ تھی۔ کہا پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا چھوڑ دو، وجہ میں جانتا ہوں لیکن چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا بتا دینا کیا ہے؟ کہا چھوڑ دو، لیکن بتا دیں گے تو لوگوں کو عبرت ہوگی۔ وہ کہا کہ میں مرد میں نہیں تھا، مجھے ایسی بیماری تھی کہ مرد ہو کر بھی میں مردوں میں نہیں تھا۔ جب شادی کی پہلی رات یہ میرے ساتھ آئی اور اس نے دیکھا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میں بہت رویا۔ میں نے کچھ ایسے غلط کام کیے تھے جس کی وجہ سے میری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا فکر نہیں کرنا، میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی لیکن آپ کی عزت میں آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میرا وہ راز اس نے کبھی اپنی ماں سے بھی نہیں کہا۔ شاید اللہ نے اس کا یہ صلہ اس کو دیا کہ قبر میں بھی اس کا جسم بھی سڑا نہیں۔ شوہر کے عیب پہ پردے ڈالے، حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے تو وہ طلاق لے کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو ایسا کر ہی لینا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر صبر تھا، اللہ نے اس کو انعام کیا دیا۔ اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ سب چیزیں دنیا میں ہی لینے کی کوشش مت کرو، دنیا میں سب نہیں ملتا۔ جہاں سب ملے گا اس کو جنت کہتے ہیں۔ جنت کا انتظار کیجئے، جنت جیسے اعمال کیجئے، انشاءاللہ جنت میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ کا دیدار، رسول اللہ کا دیدار، ولیوں کا دیدار۔ اور آپ تمنا کرو گے نا کہ مجھے یہ کھانا چاہیے، وہ کھانا فوراً آپ کے سامنے حاضر ہے، اور وہ دنیا کی طرح کتنا بھی کھاؤ گے بد ہضمی نہیں ہوگی، خوشبودار پسینہ بن کے نکل جائے گا۔ آپ چاہو گے مجھے آج حضور سے ملنا ہے، ایک جنت کی سواری آئے گی، اس پہ بٹھا کر تمہیں حضور سے ملنے لے جائے گا۔ یہ ہے سبحان اللہ، جنت یہ چیز ہے، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ آج کل کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سلام نہیں پڑھنا، کیا کہتے ہیں؟ سلام نہیں پڑھنا، اور ولیوں کی زیارت کو مت جانا۔ لیکن میں کہتا ہوں جنت میں سب عبادت ختم ہو جائے گی، لیکن 2 عبادتیں جنت میں رہے گی۔ کیا؟ سلام علیکم طبتم، فرشتے تمہیں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مومن ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور مومن ایک دوسرے کی زیارت کریں گے۔ تو پتہ چلا جنت میں سلام بھی ہے، جنت میں زیارت بھی ہے۔ تو یہ کام تو صرف جنتی لوگوں کا ہے۔ تم اگر منع کرتے ہو تو تم بتا رہے ہو کہ تم کس گروپ سے ہو۔ الحمدللہ ہم یہاں بھی زیارت کر رہے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی زیارت کریں گے اور وہاں بھی سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت کے سچے عقیدے پہ قائم و دائم رکھے۔ اور آپ نے تاج الشریعہ کے نام سے یہ محفل رکھی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا، بہت دیکھا، اور ان کو سنا بھی میں نے بہت۔ میں نے یہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ میں ان کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں۔
میری خوش نصیبی اتفاق سے میرا جب جب جانا ہوا زیادہ تر مرتبہ وہ مجھے وہاں مل گئے. میں الگ ٹور سے غریب آدمی الگ ٹور سے چلا گیا تھا, حضرت الگ گروپ سے تھے, لیکن جب پتہ چلا کہ حضرت ہے تو میری کوشش ہوتی تھی میں طواف بھی ان کے ساتھ کر لوں برکت کے لیے اور بارگاہ رسالت میں حاضری بھی دے دوں. ان کو دیکھا ہر جگہ ان کو نیک پایا, پرہیزگار. اللہ نے ان کی نیکیوں کا نور ان کے چہرے پہ ایسے ظاہر کیا تھا. یقین جانے میں نے عربی لوگوں کو مجھ سے خود پوچھتے تھے کہ یہ شیخ کون ہے, ان کے چہرے پہ ایسی نورانیت. لیکن یہ نورانیت کیوں ہوتی ہے؟ سچ بولنا. آپ کتنے بھی نیک عمل کر لیں, اگر آپ سچ نہیں بولتے تو آپ کے چہرے پہ نور نہیں ہوتی. اور وہ کتنے سچے تھے تاج شریعہ پتہ ہے. ایک مرتبہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ہم لوگ ولیوں کے اللہ والوں کے نعرے بہت لگاتے ہیں, ان کے کردار پہ عمل نہیں. ایک دن وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ٹرین سے جا رہے تھے تو فون آیا. کسی نے پوچھا حضرت کہاں تک پہنچے, حضرت کہاں تک پہنچے؟ تو حضرت نے فرمایا کیونکہ ٹرین جنگل میں چل رہی ہے, ٹرین جنگل میں چل رہی ہے اور میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو مجھے پتا نہیں کہ ٹرین چل کہاں رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ یہاں تک پہنچا ہوں اور میں وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو جھوٹ ہوگا, تو میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. بس اتنا تمہیں کہہ دیتا ہوں, اندازہ کر لوں فلاں اسٹیشن سے ٹرین نکلی ہے اور فلاں اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے اور اس اسٹیشن سے نکلنے کے لیے اتنا ٹائم ہوا ہے اور فلاں اسٹیشن آنے کے لیے بھی اتنا ٹائم باقی ہے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں, کہاں پہنچا یہ نہیں بتا سکتا, اس خوف سے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. یہ ہمارے بزرگ تھے, یہ اللہ والے لوگ تھے, اور آج ہم سارے جھوٹ بولتے جا رہے, جھوٹ بکتے جا رہے اور کہتے جا رہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہوا کرتا ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم رحمۃ اللہ.